Benden yürü gitti Emir kızım. Ki davranmaya erinirsin bir ahmak. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ملک طپار احسن خاتون کو دیکھ کر ان کی طرف تیر تان لیتا ہے اور زور سے سلطان کو آواز دیتا ہے، مگر احسن خاتون بغیر رکے اپنا تیر چھوڑ دیتی ہیں۔ دوسری جانب سنجار جیسے ہی محل میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ترنا خاتون اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھ لیتی ہیں۔ ترنا خاتون کو دیکھ کر سنجار حیران رہ جاتا ہے۔ پھر ترنا خاتون پوچھتی ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنجار کہتا ہے، تم ان سوالوں کا جواب مجھ سے نہیں لے سکتی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ جواباً ترنا خاتون کہتی ہے، اگر تم نے مجھے بتا دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو میں تمہیں جانے دوں گی۔ سنجار کہتا ہے، زندان میں میرا دوست قید ہے، میں اسے چھڑانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ترنا خاتون کہتی ہے، اب سمجھ میں آیا تم نے میرے بابا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اصل میں تم باطنیوں کے جاسوس ہو۔ اتنے میں سپاہیوں کے آنے کی آواز آتی ہے۔ پھر سنجار کہتا ہے، تم غلط سوچ رہی ہو، اگر مجھے بھی پکڑ لیا گیا تو تم کچھ نہیں جان سکو گی اور بعد میں تم افسوس کرو گی۔ یہ سن کر ترنا خاتون اسے ایک سائڈ پہ لے جاتی ہیں۔ ادھر سلجوقی سپاہی سلطان کے ارد گرد حصار بنا لیتے ہیں اور کچھ سپاہی اپنی تلواریں احسن خاتون کے گلے پر رکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے میں سلطان پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک سانپ تڑپ رہا ہوتا ہے جسے دراصل احسن خاتون کا تیر لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، اپنی تلواریں نیچے کرو۔ یہ سن کر سب سپاہی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں اور سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر احسن خاتون ملک طپار سے کہتی ہیں، میں نے اپنے تیر سے اس کا نشانہ لیا تھا جو ملک شاہ کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ پھر ملک شاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک ماہر شکاری ہیں، لیکن آئندہ تیر کا رخ سلطان کی طرف کرتے ہوئے سوچیے گا، تیر سے پہلے اپنی آواز سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، ورنہ کوئی دوسرا تیر آپ کا شکار کر سکتا ہے۔ دوسری جانب سنجار ترنا خاتون کے ساتھ محل کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ سنجار ترنا خاتون سے کہتا ہے، وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، ابھی تمہیں بتا دیا تو تم راز افشاں کر دو گی۔ پھر ترنا خاتون اپنا خنجر سنجار کے گلے پہ رکھ لیتی ہیں۔ پھر ترنا کہتی ہے، مجھے بتائے بغیر تم یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر سنجار کہتا ہے، کچھ ہی دیر میں سپاہی زندان کو دیکھنے آئیں گے اور میں اپنے دوست کو نہیں چھڑا پاؤں گا، مجھے جانے دیجیے۔ لیکن ترنا خاتون سنجار کی کوئی بات نہیں مانتی۔ پھر سنجار رومال کا ٹکڑا نکال کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دینا ترنا خاتون، اور تیزی سے وہ رومال ترنا خاتون کے منہ پر رکھ لیتا ہے جس سے ترنا خاتون بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر سنجار تیزی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سنجار جیسے ہی زندان کے پاس پہنچتا ہے، دو سپاہی اپنی تلواریں اس کے گلے پر رکھ لیتے ہیں۔ سنجار یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دو سپاہی اور بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہلے سے آنے والے دو سپاہیوں کو زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ سنجار یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ پھر ایک سپاہی کہتا ہے، ہمیں خواجہ نظام الملک نے بھیجا ہے۔ اس طرح سنجار زندان تک پہنچ جاتا ہے۔ سنجار آگے بڑھ کر ارسلان تاش کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور رستم پوچھتا ہے، تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس پر سنجار اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہتا ہے، ابھی یہاں سے نکلنے کا وقت ہے، میں تمہیں یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پھر سنجار کہتا ہے، ہمارا التبر کے سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے، کیا تم لوگ اس کے لیے تیار ہو؟ ارسلان کہتا ہے، ہم تیار ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں زندان سے نکل آتے ہیں، مگر زندان سے نکلتے ہی ان کا مقابلہ التبر کے سپاہیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تینوں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس مقابلے میں سنجار کا ہاتھ سخت زخمی ہو جاتا ہے۔ ادھر مہا ملک اور تارکن خاتون زخمی حالت میں گھوڑا گاڑی کے قریب پڑی ہوتی ہیں۔ اسی دوران مہا ملک کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے تو کچھ سپاہی اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ سپاہیوں کو دیکھ کر مہا ملک اپنی تلوار اٹھا لیتی ہے اور ان کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ گھوڑ سوار شہزادی کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے روک لیتے ہیں۔ مہا ملک کہتی ہے، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ گھوڑ سوار کمانڈر کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اناتولیہ کا امیر ابو القاسم ہوں۔ پھر ابو القاسم تارکن خاتون کو دیکھ کر کہتا ہے، آپ لوگ کون ہو؟ مہا ملک کہتی ہے، میں شہزادی مہا ملک ہوں اور یہ میری والدہ سلطان ملک شاہ کی اہلیہ ہیں۔ ابو القاسم کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو جلد محل تک پہنچا دیں گے۔ پھر ابو القاسم اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، انہیں اپنی حفاظت میں محل میں پہنچا دیں، میں جا کر سلطان ملک شاہ کو اطلاع دوں گا۔ یہ کہہ کر امیر ابو القاسم وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر بسولو خاتون اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران انہیں سنجار کے تکیے میں ایک کھڑا تیر نظر آتا ہے۔ بسولو خاتون یہ تیر اٹھا لیتی ہیں اور پھر بسولو خاتون کی نظر خیمے کے اس حصے پر پڑتی ہے جسے یرغوز کاٹ کر اندر داخل ہوا تھا۔ خیمے کے اس حصے کو کٹا ہوا دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوسری جانب سردار کرگت اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران بسولو خاتون وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، مجھے یہ تیر سنجار کے بستر سے ملا ہے،
اس طرح بسولہ خاتون وہ تیر ان کے سامنے پھینک دیتی ہیں۔ سردار کرگت یہ تیر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا بسولہ خاتون؟ بسولہ خاتون کہتی ہے یہ تیر میں نے سنجار کے بستر میں گڑا ہوا دیکھا ہے، ضرور اس قبیلے میں کچھ منحوس لوگ موجود تھے، میرے خیمے کو وہ پچھلی طرف سے کاٹ کر اندر داخل ہوئے، اس قبیلے کے مرد کہاں غائب ہیں؟ یہ سن کر سردار ترگت پوچھتے ہیں قبیلے میں کون شخص نیا آیا ہے؟ جس پر ان کی بیٹی کہتی ہے کل آنے والے تاجروں نے رات قبیلے میں گزاری ہے۔ یہ سن کر سردار کرگت اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں وہ یہاں کس غرض سے آئے تھے؟ تو گان کہتا ہے حضور ان کے گھوڑے کے سم ٹوٹ گئے تھے اس لیے انہوں نے یہاں قیام کیا۔ اس پر سردار کرگت کہتے ہیں لیکن روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنا کام کر گئے، اور پھر غصے سے کہتے ہیں کیا تم ان کی نگرانی کے لیے سپاہی بھی مقرر نہیں کر سکے؟ کیا میری غیر موجودگی میں تم قبیلے کی حفاظت اس طرح کرو گے؟ اب تم اگلے 10 سال تک اس طرح پہرا دو گے اور اپنے کام میں سستی کرنے والے کو 40 کوڑے پڑیں گے۔ یہ سن کر بسولہ خاتون سردار کرگت سے تیر کا ٹکڑا لے کر خیمے سے چلی جاتی ہیں۔ اس طرح بسولہ خاتون لوہار کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہاں موجود پڑے تیروں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتی ہیں اور غصے سے بلابان سے کہتی ہیں دشمن تمہارے بھائی کے خیمے میں داخل ہو گیا اور تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ پھر بلابان سے کہتی ہیں جلد یہ تیر سنجار تک پہنچاؤ، مجھے یہ اس کے تکیے سے ملا ہے، ظاہر ہے یہ اسے دمکانے کے لیے ہے، سنجار کی جان کو خطرہ ہے، اب سنجار کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جس پر بلابان کہتا ہے یہ کس کا کام ہے؟ بسولہ خاتون کہتی ہیں ہمیں گزشتہ رات قبیلے میں رہنے والے تاجروں پر شک ہے۔ یہ سن کر بلابان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سنجار ارسلان تاش اور رستم کے ساتھ ایک جگہ پر چھپا ہوتا ہے، جبکہ سنجار کے ساتھی بھی وہاں آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ سنجار کہتا ہے کچھ ہی دیر میں شلمزار کے داخلی راستے بند ہو جائیں گے، ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسی لمحے وہاں کچھ سپاہی آ جاتے ہیں اور کمانڈر کہتا ہے اس قلعے کا چپا چپا چھان مارو، انہیں زندہ یا مردہ امیر التبر کو پیش کرو۔ اسی لمحے بوسجوک آگے بڑھ کر اس کمانڈر کو زوردار دھکا مارتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ بوسجوک کے بھاگتے ہی سپاہی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر لیتے ہیں، مگر ایاز انہیں جال میں پھنسا لیتا ہے۔ سپاہیوں کی توجہ اس طرف ہوتے ہی سنجار، ارسلان تاش اور رستم وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ دوسری جانب فدائی حضرت اور حسن صبا ایک مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فدائی حضرت کہتا ہے ملک شاہ شکار پر گیا ہے، میں نے سوچا کہ اس کے محل پہنچنے سے پہلے آپ کو خبر کر دوں۔ میں نے اتنی قیمتی معلومات حاصل کی ہیں کہ آج تک کیے گئے ہمارے سارے کام اس کے برابر نہیں ہیں۔ جس پر فدائی حضرت کہتا ہے مجھے معلومات بتاؤ۔ تو حسن صبا فدائی حضرت کو کنویں کے قریب ملک شاہ کے خفیہ دستے کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر فدائی حضرت کہتا ہے تم ہمارے پاس ایسی معلومات لے کر آئے ہو جس سے ہم سلجوقی حکومت کے صرف بازو نہیں توڑیں گے بلکہ وقت آنے پر ہم بازنطینیوں سے بھی اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کریں گے۔ دوسری جانب ملک شاہ، تپار اور احسن خاتون شکار والے خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران امیر ابو القاسم کانپتا ہوا خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اس پر ملک شاہ امیر ابو القاسم سے پوچھتے ہیں خیر تو ہے، تم کسی پریشانی میں لگ رہے ہو؟ امیر ابو القاسم کہتا ہے سلطان ہمیں رستے میں آتے ہوئے بگی الٹی ہوئی نظر آئی جس میں 2 خواتین زخمی حالت میں تھیں اور وہ مہا ملک اور تارکن خاتون تھیں۔ یہ سن کر ملک شاہ غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملک شاہ ابو القاسم سے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ شکار پہ رستے پر ان کا کیا کام؟ جس پر امیر ابو القاسم کہتا ہے وہ زخمی حالت میں تھی سلطان، اس لیے مجھے پوچھنے کا موقع نہیں ملا اور میں نے انہیں محل بھیج دیا ہے سلطان۔ یہ سن کر ملک شاہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ملک تپار کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سلطان کے جانے کے بعد احسن خاتون ابو القاسم سے کہتی ہے یہ جو تم میں اکڑ ہے تمہارے دھوکے سے میرے بابا کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے، لیکن جب حساب کا وقت آئے گا تو ہم اچھی طرح واپس لینا جانتے ہیں۔ یہ سن کر امیر ابو القاسم بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر شلمزار میں قیدیوں کے بھاگ جانے پر امیر التبر بہت غصے میں ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر تنہ خاتون کا نام لیتا ہے۔ امیر التبر اس کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب خواجہ نظام الملک اپنے خفیہ ٹھکانے پر ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک کبوتر وہاں آتا ہے اور سپاہی کبوتر کے پاؤں سے خط نکال کر خواجہ نظام الملک کو دیتا ہے۔ جب نظام الملک اس خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے شاہین شکار کو لے کر پنجرے سے نکل گیا۔ یہ پڑھتے ہی خواجہ نظام الملک کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتے ہیں واہ میرے سنجار، واہ میرے شیر۔ ادھر جنگل میں ارسلان تاش سنجار کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا ہوتا ہے جبکہ رستم اپنا منہ دھو رہا ہوتا ہے۔ سنجار کو پریشان دیکھ کر ارسلان تاش کہتا ہے بہرام کے آتے ہی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ جس پر سنجار کہتا ہے محل میں مجھے تنہ خاتون نے روک لیا تھا جس پر مجبوراً مجھے اسے بے ہوش کرنا پڑا، اگر اس نے میرا نام امیر التبر کو بتا دیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ارسلان تاش بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں بہرام آتا ہے اور رستم کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ رستم کو پیار کرتے ہوئے کہتا ہے شکر ہے تم صحیح سلامت واپس آ گئے ہو۔ رستم سنجار کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں آج یہاں سنجار کی وجہ سے موجود ہوں۔ پھر بہرام سنجار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے اپنی بہادری سے امیر التبر کے دل میں خوف بٹھا دیا ہے اور ہماری طاقت میں اضافہ کر دیا ہے۔ پھر بہرام سنجار اور ارسلان تاش سے کہتا ہے
تم لوگوں نے ہر وہ چیز ثابت کی جو ہمارے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ ادھر ترنا خاتون بہت غمگین اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی دوران امیر التبر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ترنا خاتون امیر التبر کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر کہتی ہیں، بابا میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ یہ کہہ کر ترنا خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں۔ امیر التبر پوچھتا ہے، کس بغیرت نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ یہ سنتے ہی ترنا خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب سنجار نے اس سے کہا تھا، اگر مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا تو تم کچھ نہیں جان سکو گی اور بعد میں تمہیں افسوس ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی ترنا خاتون کہتی ہے، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی بابا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس پر امیر التبر غصے سے کہتا ہے، وہ میرے محل میں گھس کر میری بیٹی کو بیہوش کر کے نکل گیا، لیکن میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے۔ یہ کہہ کر امیر التبر کمرے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب بورام جنگل میں سنجار، ارسلان تاش اور رستم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بورام اپنے ہاتھ میں موجود تعویذ کو چومتے ہوئے کہتا ہے، یہ تعویذ ہمارے سردار اعلیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، انہوں نے مہم پوری ہونے پر یہ تمہیں دینے کو کہا تھا، اس طرح تم ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بورام باطنی گروہ کا تعویذ سنجار کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر سنجار کہتا ہے، امیر التبر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ بورام کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے خطرہ ٹلنے تک تم یہاں نظر نہیں آنا، یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے دو اور پھر تم کل واپس آ جانا۔ یہ سن کر سنجار اور ارسلان تاش جیسے ہی جانے کے لیے مڑتے ہیں، بوران انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے، ارسلان تاش ہمارے پاس رہے گا، اسے یہیں چھوڑ جاؤ۔ جس پر سنجار اور ارسلان تاش پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس پر ارسلان تاش کہتا ہے، وہ کیوں؟ بورام کہتا ہے، امیر التبر نے تمہیں بہت اذیت دی، ہم تمہارے خون اور جان کی اپنی دوا اور دعا سے حفاظت کریں گے، اس طرح ہم تمہارے خون اور رگوں میں اپنا مقصد داخل کر دیں گے۔ یہ سن کر ارسلان تاش خاموش ہو جاتا ہے اور سنجار کہتا ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے جناب۔ اس کے بعد سنجار ارسلان تاش سے گلے ملتا ہے اور اسے خرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے میرے آنے تک بہت محتاط رہنا۔ یہ کہہ کر